معروف صحافی اور کالم نویس رؤوف کلاسرا اپنی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں میں ذوالفقار علی بھٹو کے ایک انٹرویو کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ انٹرویو عالمی شہرت یافتہ اطالوی صحافی اور یانا فلاچی نے لیا اور اس کا اردو ترجمہ کر کے رؤوف کلاسرا نے اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا۔ بھٹو صاحب کہنے لگے، میرے دل میں اندرا گاندھی کی کوئی عزت نہیں، وہ ایک اوسط ذہن کی عورت، اس میں بڑے لوگوں والی کوئی بات نہیں۔ ہاں، جس ملک پر وہ حکمرانی کر رہی ہے وہ بڑا ملک ہے، اس لیے وہ بھی بڑی لگتی ہے۔ رنگ برنگی ساڑیوں، پیشانی پر لال ٹکا اور مختصر مسکراہٹ، اف میرے بس میں ہوتا تو اس سے کبھی ہاتھ بھی نہ ملاتا۔ آج کل جو بات سوچ کر میں پریشان ہو جاؤں وہ یہ ہے کہ بھارت کے دورے پر جا کر مجھے بھارتی فوج سے گارڈ آف آنر لینا اور اندرا گاندھی سے ملاقات کرنا پڑے گی۔ مجھے یہ دو چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے کہا، بلا شبہ میری شخصیت تضادات سے بھری ہوئی ہے اور مجھے اس کا علم بھی ہے۔ میں ان تضادات کو ایک دوسرے سے ملانے اور ان پر قابو پانے میں لگا رہتا ہوں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میری ماں غریب گھرانے سے اور میرا باپ جاگیردار کا بیٹا۔ میں مشرق اور مغرب کا ایک عجیب سا ملاپ ہوں۔ میری پہلی شادی اس وقت کر دی گئی جب میں 13 سال کا اور میری بیوی 23 سال کی تھی۔ مجھے راضی کرنے کے لیے گھر والوں نے کرکٹ کے سامان سے بھرے 2 بیگ دیے تھے۔ جو ہی شادی کی رسمیں ختم ہوئی میں کرکٹ کھیلنے چلا گیا۔ میرے کرکٹ کے ایک دوست نے بتایا، تم خوش نصیب ہو، میری شادی تو 11 سال کی عمر میں ہوئی اور جس سے ہوئی اس کی عمر 32 سال تھی۔ بھٹو صاحب کہنے لگے، یہ غلط ہے کہ میں پلے بوائے ہوں۔ میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں سے ملنے اور کتابیں خریدنے پر پیسہ لگایا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ میں کپڑوں پر پیسہ اڑاتا ہوں۔ مجھے اچھے کپڑے پہننے اور صاف ستھرا رہنے سے محبت ہے۔ میں گندے لوگوں کے ساتھ چند لمحے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک رومانٹک شخص ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ رومانٹک ہوئے بنا کوئی اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا۔ کسی کی محبت میں گرفتار ہونا یا کوئی دل فتح کرنا ایک سرشاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ زندگی میں سینکڑوں بار محبت کر سکتا ہے۔ میں اخلاقیات پر یقین اور عورتوں کی عزت کرنے والا شخص ہوں۔ میں زیادہ سخت دل نہیں، مگر ایک بار میں نے ایک شخص کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کے جسم سے خون نکل آیا، کیونکہ اس نے ایک لڑکی سے جسمانی زیادتی کی تھی۔ اسی طرح ایک صبح میں غصے سے تب پاگل ہو گیا جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ کچھ لوگوں نے ساحل سمندر پر لڑکیوں کے کپڑے پھاڑ دیے۔ ہاں، میں مارکسسٹ ہوں مگر خدا اور ایمان کے ساتھ۔ میں انقلابی ہوں مگر ہونی انقلابی نہیں۔ میں فاشسٹ ہوں، مجھے سکارنو، ناصر، سٹالن، چو این لائی پسند ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہیروز چنگم کی طرح ہیں۔ آپ چنگم منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک وقت کے بعد پھینک کر دوسری چنگم منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی زندگی جوں جوں آگے بڑھتی ہے، حالات، خیالات اور دنیاوی ہیروز سب بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے باپ کی یہ نصیحت کہ سیاست ایک مندر اور گھر کی طرح، اور ماں کی یہ بات کہ کبھی غریبوں کو اکیلا نہ چھوڑنا، آج بھی یاد ہے۔ معروف صحافی اور کالم نویس رؤوف کلاسرا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دوستوں، یہ تو چند جھلکیاں ہیں، ہو سکے تو طویل انٹرویو ضرور پڑھیں، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تب سے سوچ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کے اختتام پر بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ میں دنیا کا واحد لیڈر ہوں جو 2 سپر پاورز کی مخالفت کے باوجود سیاست میں رہا۔ میری عمر 44 سال، میں اندرا گاندھی سے 10 سال چھوٹا اور مجھے سیاست کے بنیادی اصولوں کا بھی پتہ، لہٰذا ان سب سے زیادہ دیر تک ملک کا حکمران رہوں گا جنہوں نے ابھی تک پاکستان پر حکمرانی کی۔ اس وقت بھٹو صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سیاست کیا ہے، ان کی تو زندگی کے ہی چند سال رہ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ باتیں کرتے بھٹو صاحب اور کہیں دور باوردی ضیاء الحق پر بیک وقت نظر مار کر تقدیر نے ایک ٹھنڈی آہ ضرور بھری ہوگی۔